اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت 142۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا۔ پہلے ادنا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چوپایوں میں سے اس نے پیدا کیے ہیں کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے۔ ہم بالکل الفاظی ترجمہ کر رہے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں سے اس نے پیدا کیے ہیں کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے۔ دیکھیے آیت کے اندر حمولہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حمولہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو قدر و قامت ڈیل ڈول میں بڑے ہوتے ہیں اور جن سے بوجھ اٹھانے کا کام لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھوڑا، کھچر، اونٹ وغیرہ، اور ان کے برعکس اور ان کے اپوزٹ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی خدمت کے اہل نہیں ہوتے، یعنی کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن سے اس طرح کی خدمت نہیں لی جا سکتی۔ مثلا بھیڑ، بکری وغیرہ، یہ ہر طرح کے جانور اللہ نے انسانوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں سے اس نے پیدا کیے ہیں کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے۔ آیت کے اندر دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، حمولہ اور فرش۔ دونوں کی وضاحت سامنے آ چکی کہ حمولہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو قد و قامت ڈیل ڈول میں بڑے ہوتے ہیں اور جن سے بوجھ اٹھانے کے کام لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھوڑا، کھچر، اونٹ وغیرہ، اور ان کے برعکس کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی خدمت کے اہل نہیں ہیں۔ مثلا بھیڑ، بکری وغیرہ، ہر طرح کے جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، یعنی سارے جانور ایسے ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھیے آیت کے اندر جو لفظ فرش استعمال ہوا ہے، چھوٹے جانوروں کو فرش کہنا، چھوٹے جانوروں کو فرش کہا گیا ہے۔ تو یہ چھوٹے جانوروں کو فرش کہنا یا تو اس وجہ سے ہے کہ وہ چھوٹے قد والے ہوتے ہیں اور زمین سے کچھ لگے ہوئے چلتے ہیں، یا اس مناسبت کی وجہ سے فرش کہا گیا ہے کہ وہ ذبح کرتے ہوئے زمین پر لٹائے جاتے ہیں، یا اس رعایت کی وجہ سے کہ ان کی کھالوں اور بالوں سے فرش بنائے جاتے ہیں۔ بہرحال محققین نے تین مناسبتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ آیت کے اگلے حصے سے یعنی کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ کہ کھاؤ پیو اللہ کے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کے حصے سے یہ مضمون نکل کر سامنے آیا کہ سلسلہ کلام پر، جو کلام کا سلسلہ ہے اس پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی تین باتیں ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہ تین باتیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ باغ اور کھیت اور یہ جانور جو تم کو حاصل ہیں،
یہ سب کے سب اللہ کے بخشے ہوئے ہیں، کسی دوسرے کا اس بخشش میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے بخشش کے شکریہ میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخشے ہیں، تو کسی دوسرے کا اس بخشش میں کوئی حصہ نہیں، اور جب بخشش میں حصہ نہیں، اس لیے بخشش کا جو شکریہ ہے اس میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ چیزیں اللہ کی بخشش ہیں تو ان کے استعمال میں اللہ کے قانون کی پیروی ہی ہونی چاہیے۔ کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے استعمال پر اپنی طرف سے کوئی حدود مقرر کر دے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی مقرر کی ہوئی رسموں کی پیروی کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے شکر نعمت کی نظر پیش کرنا، یہی تو حد سے گزرنا ہے، اور یہی شیطان کی پیروی ہے۔ اسی کو شیطان کی پیروی کرنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو بات ہوئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے نے کھانے پینے اور استعمال کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے پیدا نہیں کی کہ خواہ مخواہ انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا جائے اپنے قیاس کی بنا پر۔ جو پابندیاں لوگوں نے خدا کے رزق اور اس کی بخشی ہوئی چیزوں کے استعمال پر عائد کر لی ہیں، وہ سب کی سب منشاء الہی کے خلاف ہیں۔ تو یہ تیسری چیز، یعنی اللہ نے انسانوں کے کھانے پینے اور استعمال کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے پیدا نہیں کی ہیں کہ خواہ مخواہ انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا جائے، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اپنے قیاس کی بنا پر جو پابندیاں لوگوں نے خدا کے رزق اور اس کی بخشی ہوئی چیزوں کے استعمال پر لگا لی ہیں، وہ سب کی سب منشاء الہی کے خلاف ہیں۔ اب دیکھیے مطلب یہ ہوا کہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی بخشش کا شکریہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ نے کھانے پینے اور استعمال کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے ہمیں خواہ مخواہ انہیں اپنے اوپر حرام نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ ہے ان تینوں باتوں کا مطلب کہ اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 143 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں، یہ 8 قسم کے 4 پیر والے جانور ہیں، یعنی جو تمہارے یہاں عام طور سے یہ جانور پائے جاتے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں، یعنی جو تمہارے یہاں عام طور سے پائے جاتے ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ میں سے 2 یعنی نر اور مادہ، اور بکری میں سے 2 یعنی نر اور مادہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان مذکروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مؤنثوں کو، یا جو کچھ ان دونوں مؤنثوں کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے۔ اصل میں کیا ہے، یہ بات اسی سوال کا جواب ہے، یہ اسی بات کا جواب ہے جو انہوں نے یعنی مشرکین نے حاملہ ماداؤں کے بارے میں کہی تھی کہ ان کے رحموں میں جو بچے ہیں ان کو صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، جبکہ عورتوں پر حرام ہے۔ ہاں اگر بچہ پیدا ہوا ہے مرا ہوا تو اس کا گوشت مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، یہ بھی پہلے ہم پڑھے تھے نا وقالوا ما فی بطون هذه الانعام کے تحت۔ تو اگر مرا ہوا بچہ ہے تو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ ان کے اس عقیدے کا ذکر اس سے پہلے یعنی کہ آیت 139 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے غور طلب اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کسی حلال جانور مادہ کے رحم میں جو بچہ ہے
اس میں حرمت آخر آئی کہاں سے ہے؟ اللہ نے اس میں سے کس چیز کو حرام کیا ہے؟ نر کو یا مادہ کو یا بچے کو؟ بھائی یہ کوئی بات ہوئی؟ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو پھر سب کے لیے حرام ہے، اور اگر کوئی چیز حرام نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی حرام نہیں ہے۔ یہ جو تم نے اپنے نئے نئے قانون بنا لیے ہیں، بھائی وہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اللہ نے ایسے کوئی قانون نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اسی آیت میں، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات کہی جا رہی ہے، مجھے بتلاؤ کسی بھی سند کے ساتھ، کسی بھی علمی سند کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ تو بہرحال غور طلب بات یہی ہے کہ کسی حلال جانور مادہ کے رحم میں جو بچہ ہے اس میں آخر حرمت آئی کہاں سے ہے؟ اللہ نے ان میں سے کس کو حرام کیا ہے؟ نر کو حرام کیا ہے، مادہ کو حرام کیا ہے، یا بچے کو؟ دراصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو پھر سب کے لیے ہوتی ہے، اور اگر کوئی چیز حرام نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی حرام نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو نئے نئے قانون بنا لیے ہیں، یعنی تم لوگوں نے، مشرکین مکہ نے جو نئے نئے قانون بنا لیے ہیں، بھائی وہ کہاں سے لے آئے ہو؟ اللہ نے تو کوئی ایسے قانون نہیں بنائے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتلاؤ کسی بھی سند کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت 144 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں سے دو یعنی نر اور مادہ، اور بقر میں سے دو یعنی نر اور مادہ۔ ہم بقر کا ترجمہ یہاں بقر سے ہی کر رہے ہیں، سورہ بقرہ جو ہے وہی معنی آپ سمجھ گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، ان سے پوچھئے کیا اس نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا جو کچھ ان ماداؤں کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ اسی طرح کی یہ تاکیدی الفاظ ہیں، یہاں پر اونٹ اور بقر کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے کیا ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا جو کچھ ان دونوں ماداؤں کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ نصیحت کی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس طرح کا مضمون ماقبل میں کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور الفاظ سے ہی سارا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، الگ سے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ نصیحتیں کی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اگلی آیت جو سورہ الانعام کی اگلی آیت 145 ہے، اس سے سورہ الانعام کا 18واں رکوع اور اس پارے کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یعنی اس سورہ کا 18واں رکوع ہے، یہاں تک 17 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، اور اس پارہ نمبر 8 کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ہمارا پارہ نمبر 8 چل رہا ہے، تو اس پارے کا 5واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا
اس میں یعنی اس قرآن میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ کوئی چیز حرام ہو کسی کھانے والے پر جو اسے کھاتا ہو۔ یہاں ایک بار پھر سے وضاحت کی جا رہی ہے کہ اسلامی شریعت میں کن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ حرمت والی چیزوں کو یہاں پر پھر سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ، کہ میں تو نہیں پاتا اس قرآن میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ کوئی چیز حرام ہو کسی کھانے والے پر جو اسے کھاتا ہو۔ تو پھر یہاں سے اسلامی شریعت کی حرام چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو۔ اس مردار کی جو قسمیں ہیں المنخنقہ، الموقوذہ، المتردیہ والنتیحہ وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہم پڑھ چکے ہیں، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھنا ہے یعنی جانور کسی بھی طرح مر گیا ہو وہ مردار کے حکم میں شمار ہوگا، لیکن ہاں اگر مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لیا جائے اور ذبح کرنے کی وجہ سے اس کے جسم سے خون نکل جائے تو پھر اس کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ جانور کسی بھی طرح مرا ہو وہ مردار کے حکم میں شامل ہے، لیکن اگر مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لیا جائے اور ذبح کرنے کی وجہ سے اس کے جسم سے خون نکل جائے تو پھر اس کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او دمم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون، یا بہتا ہوا خون دم مسفوح۔ یہاں پر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ حرمت اس خون کے بارے میں ہے، اس خون کے بارے میں نہیں ہے جو ذبح کیے ہوئے جانور کے جسم کے سکیڑ اور کھچاؤ کی انتہائی کیفیت کے باوجود کسی نہ کسی مقدار میں گوشت کے اندر رہ جاتا ہے۔ یہاں وہ خون مراد نہیں ہے، یعنی جو ذبح کیے ہوئے جانور کے جسم میں سکیڑ اور کھچاؤ کی انتہائی کیفیت کے باوجود کسی نہ کسی مقدار میں گوشت کے اندر رہ جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خون ہے جو بہایا جا سکتا ہو اور جو ذبح کرنے کے بعد جانور کے جسم سے نکل کر بہہ گیا ہو وہ خون حرام ہے، اور وہی خون یہاں پر مراد بھی ہے۔ او دمم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یا لحم خنزیر کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، او لحم خنزیر فإنہ رجس، یا لحم خنزیر کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، یا کوئی گناہ کی شے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل لغیر اللہ بہ، یا کسی اور کا نام یا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ یعنی لحم خنزیر کی حرمت تو یہ وہ ہے جو اصلاً ناپاک ہے، اس کے علاوہ کچھ چیزیں اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر جو حرمت آئی ہے وہ حکمی ہے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے لازم آتی ہے۔ چنانچہ اہل لغیر اللہ بہ میں اسی وجہ سے حرام کیا گیا ہے، یعنی وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اسی طرح سے اس کے اندر وہ قربانی بھی شامل ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے دی گئی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سو اگر کوئی مجبور ہو جائے تو نہ تو اس کے اندر اس کی طلب ہو اور نہ حد سے بڑھے تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سارا کا سارا مضمون ماقبل میں گزر چکا ہے، اور اضطرار کی حالت اور کیفیت کو بھی بیان کر دیا گیا تھا کہ اگر اضطراری کی حالت ہے، بے قراری کی حالت ہے، جان پر بنی ہوئی ہے تو پھر حرام کو بھی جان بچانے کی خاطر کھایا جا سکتا ہے، اور تاریخ کے اندر اس کی مثالیں بھی بہت سی ملتی ہیں۔ پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک کمانڈر تھے
اسلامی فوج کے اندر شامل تھے، اچانک ان کو ایک غار کے اندر پناہ لینی پڑ گئی، دشمن تعاقب میں تھا، تو وہاں پر ان کو ایک سانپ نظر آیا، بھوک کی حالت تھی، بے قراری کی حالت تھی، انہوں نے سانپ کو پکڑا اور بھونا اور پھر کھایا۔ بہرحال یہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی بیان کیے جا چکے ہیں اور یہ ساری وضاحت پہلے ماقبل میں گزر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔